کرتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. کس کے قدموں کے نیچے؟ طالب علم کے قدموں کے نیچے. کون پر بچھا رہا ہے؟ فرشتے پر بچھا رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی فضیلت ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ چونکہ علم کی وجہ سے آپ کو شرف حاصل ہے کہ جو معصوم مخلوق اللہ کی نورانی مخلوق ہے اس کے پر کہاں ہے؟ آپ کے قدموں کے نیچے اس کے پر. یہ آپ کی تعظیم ہے. اور اسی طرح علم سیکھنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس به علما، جس شخص نے وہ راستہ اختیار کیا، اور آج کے زمانے میں اپروچ ہم کہہ سکتے ہیں، جس سے علم حاصل کی جائے، تو فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے پھر اللہ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. اس کی منزل جنت ہوا کرتی ہے. تو اگر ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے. ہمارا کردار عام لوگوں جیسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم بھی وہی ابے تبے یار یہ کر وہ کر تو کر یوں کر ایسا کر ویسا کر نہ کر یہ کر ادھر چل ادھر چل، ہم بھی وہی لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رویے پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی تہذیب ہمیں نہیں گئی. تو اگر صرف معلومات جمع کرنا ہے تو ہم سے اچھا طالب علم تو کمپیوٹر ہو سکتا ہے. کتنی اچھی معلومات گیدر کر لیتا ہے. جو چیز سیٹ کرو وہ سیو رہتی ہے اس کے اندر، جو پروگرام انسٹال کر دو وہ انسٹالیشن اس کے اندر رہتی ہے. تو معلومات اگر جمع کرنی ہے تو کتابیں کاپی کرنے کمپیوٹر کے اندر معلومات آ رہی ہیں. لیکن انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ وہ صرف کتابیں رٹتا نہیں ہے بلکہ ان کتابوں کے ذریعے علم کا فیضان حاصل کرتا ہے جو اس کے اخلاق کو بھی سنوارتے ہیں اور اس کے کردار کو بھی سنوارتے ہیں. تیسری کیفیت یہ ہے کہ ایک ہے علم کا ظاہر، ایک ہے علم کا باطن. ظاہر اور باطن. ظاہر وہ الفاظ ہیں جو ہمیں کتابوں میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہر وہ ہے جو میری زبان سے نکل رہا ہے. ظاہر وہ ہے جو ہم یہاں کلاس میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ایک لیکچر اور ہم نے بنایا. یہ ظاہر ہے، معلومات کا تبادلہ ظاہر ہے. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے ہماری روح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ ہے علم کا باطن. کیا ہے؟ اسلام صرف اور صرف ظاہر کی بات نہیں کرتا بلکہ اسلام ظاہر اور باطن دونوں کی بات کرتا ہے. لیکن نہ صرف ظاہر نہ صرف باطن. اگر کوئی کہے صرف باطن تو وہ بھی غلط کہہ رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں. اسلام مجموعہ ہے، ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح. تو جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک طرف تو اس نے ہمارے علم میں اضافہ کیا، معلومات میں اضافہ کیا، جانکاری میں اضافہ کیا. دوسری طرف اس کا ہماری روح پہ کیا اثر پڑا. اگر اس کا کوئی اثر ہماری روح پر ہمیں محسوس ہوتا ہوا نظر آئے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے، ہمارا ذوق ہمارا شوق عبادت کی طرف اور زیادہ بڑھ جائے، ہمارا تعلق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے، آخرت پر ہمارا یقین مزید پختہ ہوتا چلا جائے، اور ہم ان تمام حرام کاموں سے اجتناب کریں جو ہمارے رسول نے منع کیے ہیں، اور ان تمام اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. یہ ہے علم کا باطن. کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ میں ابھی آپ کے سامنے فضیلت بیان کروں نماز کی. میں نماز کی نالج 5 حدیث یاد ہو گئی ترجمے اور ریفرنسز کے ساتھ. انکریز ان نالج. 2-3 واقعات بھی آپ کو زبانی یاد ہو گئے. اگر آپ یہ جو پیچھے ساتھی بیٹھے ٹوپی والے کے پیچھے، اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں ہماری گفتگو سے تو باہر جا کر بات کر رہے ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں کرتا. کوئی زبردستی اگر بیٹھا نا اس سیشن میں تو کوئی زبردستی میری طرف سے نہیں ہے. زبردستی اگر کوئی